السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری درس قرآن کی مجلس جاری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم اور اس میں صفات کے تعلق سے ہم غور کرتے رہے ہیں۔ کل ہم نے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو صبح و شام کرنے سے متعلق بات کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی بہت سی، وسبحوہ بکرۃ و اصیلا، اور پاکی بولتے رہو اس کی صبح اور شام۔ یہاں پر ہم نے تفصیلات کے ساتھ جو سو گفتگو کی تھی، لیکن پھر آج میں اسی سلسلے کو جاری رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اور کچھ مزید وضاحت آپ لوگوں کے سامنے میں رکھ سکوں۔ اور پھر یہ جو ذکر کثیر کا جو مسئلہ ہے اور صبح و شام اس میں مصروف رہنا، اس میں مشغول رہنے کے تعلق سے جو روایات ہمارے سامنے آئے ہیں، اس کو میں مزید آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ صبح و شام ہم کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اس کی پاکی بیان کریں گے۔ اس کے تعلق سے جو باتیں آئی ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایسے بندے جو اللہ کے ذکر میں صبح و شام مشغول رہتے ہیں، ان کے لیے جو انعامات سے سرفراز فرمایا ہے، وہ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کرتا ہے، جو ہمارے لیے خوشخبری ہے، مومنین کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پر آگے کی بھی آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر انشاءاللہ اس کے تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ سورہ احزاب کی 41ویں اور 42ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ یہ سورہ احزاب کی 41ویں آیت ہے۔ اس کے بعد 42ویں آیت جو ہے وہ سبحوہ بکرۃ و اصیلا، اور پاکی بولتے رہو اس کی صبح اور شام۔ ہم نے کل یہاں تک گفتگو کی تھی، اب اس سے آگے کی جو آیات ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے، تاکہ نکالے تم کو اندھیروں سے اجالے میں، اور وہی ایمان والوں پر اور ہے ایمان والوں پر مہربان، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایمان والوں پر مہربان ہے۔ اور پھر آگے اس آیت کے بعد جو ہمارے لیے خوشخبری ہے، وہ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، دعا ان کی جس دن اس سے ملیں گے سلام ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور تیار رکھا ہے ان کے واسطے ثواب عزت کا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے بتانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے اور چمکتا ہوا چراغ۔
وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے ہے خدا کی طرف سے بڑی بزرگی۔ یہ سورہ حجرات کی 41ویں آیت سے لے کر 47ویں آیت تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور پھر اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ کل بھی یہ بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر صبح و شام کرنا ہے اور کثرت سے کرنا ہے۔ اس کے تعلق سے جو مفسرین نے جو بات لکھی ہے اس کے اندر بھی اسی بات کو پیش کیا ہے۔ ذکر سے مراد نماز نہیں ہے۔ یہاں پر میں آپ کی وضاحت کر دینا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے سے مراد نماز نہیں ہے، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر ذکر اللہ کے سوا کوئی ایسا فرض عائد نہیں کیا جس کی کوئی خاص حد مقرر نہ ہو۔ نماز 5 وقت کی، اور ہر نماز کی کچھ رکعت ہیں، فرائض اور پھر سنتیں اور پھر نوافل۔ اس کی رکعتیں ہم کو نماز کس طریقے سے ادا کرنا ہے وہ سرکار علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو ملتی ہے، سرکار علیہ وسلم کے احادیث سے ہم کو بات ملتی ہے۔ تو نماز جو ہے ایک وقت باندھا ہوا ہے، وہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت ہی میں پڑھیں گے، فجر کی نماز فجر ہی کے وقت میں پڑھیں گے۔ اس طریقے سے 5 نمازیں ایک وقت باندھے ہوئے وقت کے اعتبار سے نمازیں ادا کی جائے گی۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کے روزے ہیں، وہ بھی ماہ رمضان میں ادا کیے جائیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا مسئلہ ہو یا حج کا مسئلہ ہو، وہ بھی اس کی بھی کچھ پابندیاں ہیں جس کی بنا پر وہ ہم کو جو سو اللہ کی یاد کرنا ہے اور اس کے فرائض کو ادا کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات کہی گئی اس میں یہی بات کہی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ ذکر اللہ ایسی عبادت ہے کہ نہ اس کی کوئی حد ہے اور نہ کوئی تعداد متعین ہے، نہ کوئی خاص وقت ہے اور نہ کوئی زمانہ مقرر ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص حیت قیام یا نشست کی مقرر ہے، نہ اس کے لیے طاہر اور باوضو ہونا شرط ہے، جیسا کہ میں نے تمام تفصیلات کل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ لیکن کچھ وضاحت کے لیے میں یہ باتیں مفسرین کی جو تفسیر ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے سامنے آ جائے۔ اور پھر ہر وقت ہر حال میں ذکر اللہ بکثرت کرنے کا حکم ہے، ذکراً کثیرا، ہر وقت ہر حال میں ہم کو کرنا ہے۔ سبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام۔ تو پھر چاہے وہ سفر ہو یا حضر ہو، تندرستی ہو یا بیماری ہو، خشکی میں ہو یا دریا میں ہو، رات ہو یا دن، ہر حال میں ذکر اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا ہر حال میں ذکر کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ فرض کیجئے کہ ہم کسی معذوری کی وجہ سے نماز ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو چھوٹ ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں یا آپ جو ہے سو یہ سمجھے کہ آپ فریش ہے، یا پھر آپ جو ہے سو کچھ خاص ایام میں ہیں، تو اس کے لیے آپ کو جو ہے سو چھوٹ دی گئی ہے، لیکن بعد میں پھر اس کی نماز ادا کریں گے، نماز بعد میں پھر ادا کریں گے۔ لیکن اس وقت خاص ایام میں آپ کو جو ہے سو نماز کے لیے چھوٹ ہے، لیکن ان حالات میں بھی آپ کو ذکر کرنے سے نہیں روکا گیا۔ آپ ذکر کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، سبحان اللہ کا